اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ولا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولان اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یاسوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یاسوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی اور مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متمسک رہنے کی، ان کا منتظر رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر یہ توفیق من جانب اللہ جل جلالہ ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی لوگوں کی طرح ضل ہو کے گمراہ ہو کے کسی مدرسے کے ملا کو یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنا ولی الامر امام آج کا علی آج کا کل ایمان تسلیم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً یہ پروردگار کی بڑی عطا ہے جس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ برادران گرامی، آج کی جو گفتگو ہے، آج جو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس کا عنوان ہے تکفیر اور تکفیریت۔ وطن عزیز ملک پاکستان، پروردگار عالم اس کو ہمیشہ آباد رکھے اور تا وقت کے قیام قیامت، تا وقت کے وقت معلوم مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح نہیں بھر دیتے کہ جس طرح آج یہ ظلم و جور سے بھری پڑی ہے۔ میرا ملک میرا وطن سلامت رہے، پائندہ رہے، ترقی کی ہر منزل اس طرح طے کرے کہ جس طرح طے کرنے کا حق ہے۔ خدا کرے کہ اس وطن عزیز کو کسی بد نظرے کی نظر کبھی نہ لگے۔ لیکن گزشتہ کچھ دہائیوں سے اس وطن عزیز میں، اس ملک پاکستان میں جس کی تخلیق میں، جس کے معرض وجود میں آنے کے لیے ہم جو شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں، ان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ مسلمانوں کے دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ ہمارا حصہ اس لیے زیادہ ہے کہ جس کی قیادت میں یہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا وہ ہم میں سے تھا۔ لیکن کچھ دہائیوں سے اس ملک کو نظر لگ گئی، تکفیر اور تکفیریت اس ملک کے امن اور سکون کو کھا گئی۔ بہت بڑا اقدام تھا جب ضرب عضب کا آغاز کیا گیا اور پھر اس کے بعد آپریشن رد فساد کا آغاز کیا گیا پوری قوم نے، اور ان میں سب سے زیادہ ہم نے ان دونوں آپریشنز کی حمایت کی۔ اپنے وطن عزیز کی مسلح افواج کو اور ہر اس ادارے کو جو اس ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، ہم نے اپنے پورے ہر طرح سے ساتھ کا یقین دلوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ وطن عزیز بہت عزیز ہے، بلکہ اس ملک کے اندر امن امان اور اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کی جان مال عزت اور آبرو اتنی ہی عزیز ہے کہ جتنے ہمیں اپنی عزیز ہے۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں
کہ اس وطن عزیز کو کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح لفظوں میں کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا کہ جہاں پہ ہر مذہب اور مسلک کے لوگ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات سر انجام دے سکیں گے. یہ وطن عزیز اسی لیے حاصل کیا گیا. لیکن یہ جو تکفیری اور تکفیریت کی منحوس کھڑی ہے جب سے اس ملک پہ آئی ہے، تب سے اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ اس ملک کا، اس وطن عزیز کا امن و امان تباہ ہوا، بلکہ ہزاروں جانیں جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی، اس تکفیریت کی بھینٹ چڑھی. آج میرے ملک کا وزیر اعظم عالمی فورم پہ جا کے ہر جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ اگر کوئی ملک متاثر ہوا ہے تو میرا ملک ہے، وطن پاکستان ہے. آج ہم دنیا کو یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گردی سے متاثرہ لوگ ہیں. اور جو دہشت گرد ہیں ان کو سب جانتے ہیں. کون ہے جو نہیں جانتا؟ کون ہے جو ان کو پہچانتا نہیں ہے؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ یہ دہشت گردوں کی فیکٹریاں کہاں پر بنی ہوئی ہیں؟ کہاں سے یہ دہشت گرد بن کے نکلتے ہیں؟ وہ کون سا مکتبہ فکر ہے؟ وہ کون سی سوچ ہے؟ وہ کون سی تعلیم و تربیت ہے کہ جو ایک معصوم بچے کو خود کچھ حملہ آور بنا دیتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہمارے وطن عزیز میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے. تو کیا ہمارے ملک کی امن و امان کی اور حفاظت کی ذمہ دار ایجنسیز نہیں جانتی؟ یقیناً جانتی ہیں. بہت مہربانی قمر عباس صاحب اور ذاکر معظم گلگتی صاحب، آج کے دن کی، آج کی شب کی مناسبت کے ساتھ تمام مومنین کو، تمام مولائیوں کو، تمام ماتمیوں کو، وہ جو مولا حسین کا ماتم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ جو کما اور زنجیر زن والے ہیں، وہ جن کو ماتم نہ تو بدعت لگتا ہے، نہ کما اور زنجیر زنی حرام لگتی ہے، وہ جو مولا حسین کے پرسہ دار ہیں، ان کو میرے مولا کی آمد بہت بہت مبارک ہو. انہی کو تو حق ہے، انہی کو تو کہا جانا چاہیے کہ تمہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کی آمد مبارک ہو. اس کی آمد مبارک ہو کہ جس کی کربلا میں جا کر زیارت ایسے ہی ہے جیسے اللہ جل جلالہ کی عرش پر زیارت کی ہو. تو یہ مبارکباد کے حقدار عزادار ہیں، ماتمی ہیں، زنجیر زن ہیں، گما زن ہیں. وہ تمام ہے کہ جنہوں نے آج کا حسین کسی اور کو قرار نہیں دیا، وہ حقدار. وہ حقدار ہے کہ جنہوں نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نائب مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سوا کسی کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کیا، جو منتظر رہنا پسند کرتے ہیں. ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں یہ گفتگو اختتام پہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جس موضوع پہ میں نے گفتگو شروع کی ہے میں اس کو کسی انجام پہ پہنچا دوں، لیکن جب آپ لوگوں نے یہاں پہ مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں تو پھر ضروری ہو گیا تھا کہ آپ سب کو اجتماعی طور پر ابتدا میں مبارکباد دے دی جائے. بہرحال موضوع کی طرف واپس پلٹتا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تکفیری اور تکفیریت اور تکفیریوں کی پروڈکشن فیکٹریز جب تک ان کا سدباب نہیں کیا جائے گا، جب تک اس سوچ کو ختم نہیں کیا جائے گا کہ جو نفرت کو پھیلاتی ہے، جسے اپنے علاوہ سارے کے سارے غیر مسلم نظر آتے ہیں، تب تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے. پیام پاکستان سے لے کے جتنے بھی ایسے قوانین بنائے گئے ان کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس سوچ کو ختم کیا جائے. نیشنل ایکشن پلان بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایسا کوئی شخص کسی بھی میڈیا پہ آ کے کسی بھی انداز کے ساتھ کسی کی مذہبی تکفیر یا تحقیر نہ کر سکے. آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو پلے کرنے جا رہا ہوں. واٹس ایپ کے مختلف گروپس کے اندر
یہ ویڈیو شیئر ہوئی. ہماری وہ سائبر کرائم ایجنسی جو ہر واٹس ایپ گروپ کے اندر اپنے نمائندے رکھتی ہے، کیا اس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ اور اگر دیکھی تو اس کے خلاف کیا چارہ جوئی کی؟ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کے بارے میں نہ تو راجہ ناصر بات کرے گا، نہ ساجد نقوی کرے گا، نہ قائد ملت جعفریہ موسوی صاحب اس بارے میں گفتگو فرمائیں گے. کچھ نہیں کریں گے وہ لوگ، قطعاً نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. یہ وہ تپتی ہوئی زمین ہے جہاں پر پیر رکھنے سے پاؤں جلتے ہیں. وہ نہیں بولیں گے، جانتے سب ہیں. کہاں ہے وہ ساجد نقوی کا بھاڑے کا ٹٹو حافظ کاظم اور اس کی وہ ٹیم جو مولائی ذاکروں اور خطبہ کے خلاف تو یوں کلپ بناتی ہے، اور جا کے جو وفاقی وزیر ہے بلکہ مشیر خاص ہے مذہبی امور کا، وہ خود کہتا ہے کہ دن میں میرے دفتر میں پتہ نہیں کتنے چکر لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس خطیب نے جو ہے توہین کر دی، اس نے توحید کی توہین کر دی، اس نے رسالت مآب کی توہین کر دی. کدھر ہے حافظ کاظم اینڈ کمپنی؟ جو ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں کیا ان تک نہیں پہنچی؟ کیا کیا اس نے؟ کہاں لے کے گیا وہ درخواست؟ کون سے دفتر میں گیا ہے وہ؟ اور جس شخص کی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ اس کی پہلی ویڈیو تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہاں تک کہ اس کی اپنی فیس بک پروفائل بھری پڑی ہے اس قسم کے بیانات سے. کیوں سب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ کیا یہ نفرت کی ترویج نہیں؟ ہمارے موبائل فونز کے اوپر سائبر کرائم ونگ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے ہر روز ایک میسج آیا ہوتا. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی کو کافر قرار دینے کا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی رپورٹ سائبر کرائم میں کریں، یہ لنک ہے یہاں پہ اطلاع کریں، یہ کریں وہ کریں. یہ نظر نہیں آیا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو چلیے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو، میری یہ آج کا سیشن جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں. شاید کسی طریقے سے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ایسے شخص کی زبان بند ہونا بہت ضروری ہے جو اپنے گھر میں مجلس کرواتا ہے مولا حسین کی. اس کے خلاف 16 ایم پی او کے مقدمات تو یوں درج کرتے ہو، اسے تو 4th شیڈول میں 1 سیکنڈ سے پہلے ڈالتے ہو. اس جیسوں کے بارے میں کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ احتجاج کرتے ہیں، اس ویڈیو اور اس میں کہے گئے ہر لفظ کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس شخص کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے کہ ہر شخص کو پتا چلے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. چلیے آپ کو دکھاتا بھی ہوں، آپ کو سنواتا بھی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میرا طریقہ کار ہمیشہ ہی یہ رہا ہے کہ میں پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اگلی گفتگو کرتا ہوں. دیکھیے، سنیے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کنان کے لیے دعائے مغفرت مانگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میرے نوح نہ، مشرک بیٹے کے لیے دعا نہیں. تو دعائے مغفرت مشرک بیٹے کے لیے نہیں مانگنی، سگی اولاد کے لیے نبی نہیں مانگ سکتا. پشاور بلاسٹ کے بعد بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو، لقمہ اجل بننے والوں کو شہید کہا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. شیعہ مرا ہے، ظلمن مرا ہے، زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، قاتلوں کو پکڑیں، کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ان کے ساتھ یہ ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں. ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، کوئی بھی کافر ہے، اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے. لیکن اس کو اس آڑ میں مسلمان قرار دینا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یاد رکھیے
बदअमाली की माफी मिल सकती है, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, या उसकी सजा भुगत कर आप जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन बदअकीदगी की कोई माफी नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला पकड़ते हैं। बदअकीदा शख्स कभी फलाह नहीं पा सकता, कभी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता, हमेशा 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 जहन्नुम में रहेगा। मुझे किसी ने वीडियो क्लिप भेजी कि अहमद लुधियानवी साहब सरबराह अहले सुन्नत वल जमात ये वोट मांग रहे हैं शियों से, और शिया जो है फिक़ह जाफरिया का जावेद नाम का कोई है, उनके साथ खड़े और कहते हैं इन्होंने भी मेरी हिमायत की। तो मैंने जवाब ये दिया कि वो वोट मांग सकते हैं, इलाकाई मुनासबत है, वो अब वैसे भी सियासी गिरोह बन गया है वो जमात, वो उससे वोट ले सकते हैं। वो एक इंसान है, वहां ईसाई भी रहते हैं, चूहे भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, वोट ले लिया मसला नहीं। लेकिन किसी शिया को मुसलमान नहीं करार दे सकते हम, किसी शिया को इस आड़ में कि यार उनके साथ जाती, हम पर बम धमाके हुए 2004 में बनौरिया में, मैं मौजूद था, मेरे हाथों में बच्चे शहीद हुए। ये आईजी सिंध होता था कमाल शाह रऊफ सिद्दीकी वजीर दाखिला था एमक्यू वाला, अब्बासी शहीद में हमारे जिंदों को शुहदा की फेहरिस्त में डाल दिया था। आज भी मुझे याद है जो 3 धमाके, मुझे आज भी कल की तरह याद है। महमूदिया पे बमों समेत हमले हुए, अभी पिछले साल डेढ़ पहले जो पेशावर मदरसे पे हमला हुआ है, उस्ताद मिशकात पढ़ा रहे थे, वो बच्चे शहीद हो गए। तो हम भी दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि किसी भी दहशतगर्दी के बाद हम ये कहना शुरू करें इसमें फला 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 मुलव्विस थे और ये लोग मुसलमान थे, इनके लिए दुआ मगफिरत करो। नहीं, ये शिया हैं, ये काफिर हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इनकी हिफाजत करेंगे। मुलव्विस हैं और ये लोग मुसलमान थे, इनके लिए दुआ। ये जुमला जरा दोबारा तवज्जो के साथ सुनिए कि कैसे ये शख्स सोशल मीडिया के ऊपर आके बैठ के अपनी इस वीडियो को वायरल करके लोगों के साथ शेयर करके तकफीर कर रहा है। कैसे ये कर रहा, और मुक्तदर इदारे खामोश क्यों हैं, क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? मगफिरत करो। नहीं, ये शिया हैं, ये काफिर हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इनकी हिफाजत करेंगे। ये लोग शरारत ना करें, और हम इस दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि हम खुद विक्टिम हैं। और ये ग्रेट गेम का हिस्सा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जिस ब्लॉक में गए हैं अब ये सब तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद शिया को हम मुसलमान नहीं करार दे सकते। हाँ, वो मजलूम है, ज्यादती हुई है, हमारी हमदर्दियां उन लवाहिकीन के साथ हैं और उनकी हिदायत के लिए हम जरूर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों को मुसलमान करे। जज़ाकल्लाह। आपने इसके जुमले सुने? अगर किसी से कोई जुमला मिस हो गया है तो मैं ये दोबारा प्ले कर रहा हूं, फिर तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूह अलैहिस्सलाम अपने मुशरिक बेटे किनान के लिए दुआ मगफिरत मांगते, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना कर दिया कि मेरे नूह ना, मुशरिक बेटे के लिए दुआ नहीं। तो दुआ मगफिरत मुशरिक बेटे के लिए नहीं मांगनी, सगी औलाद के लिए नबी नहीं मांग सकता। पेशावर ब्लास्ट के बाद बहुत ज्यादा यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उस धमाके में मरने वालों को, लुकमा अजल बनने वालों को शहीद कहा जाए, उनके लिए दुआ मगफिरत की जाए। शिया मरा है, जुल्मन मरा है, ज्यादती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, कातिलों को पकड़े, केफर किरदार तक पहुंचाए, और इनके साथ ये हमारे मुल्क में जिम्मी बन के रहते हैं, टैक्स दे के रहते हैं, इनकी हिफाजत हम पे फर्ज है। हाँ, वो यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, शिया है, कादियानी है, कोई भी काफिर है, उसकी हिफाजत हम पे फर्ज है। लेकिन उसको इस आड़ में मुसलमान करार देना, उसके लिए दुआ मगफिरत करना, याद रखिए बदअमाली की माफी मिल सकती है, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, या उसकी सजा भुगत कर आप जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन बदअकीदगी की कोई माफी नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला पकड़ते हैं। बदअकीदा शख्स कभी फलाह नहीं पा सकता, कभी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता, हमेशा 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 जहन्नुम में रहेगा। मुझे किसी ने वीडियो क्लिप भेजी कि अहमद लुधियानवी साहब सरबराह अहले सुन्नत वल जमात ये वोट मांग रहे हैं शियों से, और शिया जो है फिक़ह जाफरिया का जावेद नाम का कोई है, उनके साथ खड़े और कहते हैं इन्होंने भी मेरी हिमायत की। तो मैंने जवाब ये दिया कि वो वोट मांग सकते हैं, इलाकाई मुनासबत है, वो अब वैसे भी सियासी गिरोह बन गया है वो जमात, वो उससे वोट ले सकते हैं। वो एक इंसान है, वहां ईसाई भी रहते हैं, चूहे भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, वोट ले लिया मसला नहीं। लेकिन किसी शिया को मुसलमान नहीं करार दे सकते हम, किसी शिया को इस आड़ में कि यार उनके साथ जाती, हम पर बम। सुन लिया आपने? ये वीडियो मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने पेज पर इस गलाजत को शेयर नहीं करूंगा। मैंने आपको दिखा दी, आपने सुन लिया, और आपने सुन लिया तो यकीनन अब वो लोग भी सुन लेंगे कि जिनको कानून ने, आईने पाकिस्तान ने, पयामे पाकिस्तान ने यह हक दे रखा है कि वो इस जैसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मेरी आज की इस गुफ्तगू का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद यह है कि इस शख्स और इस जैसे हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सवाल करूंगा
میں سوال ضرور کروں گا ساجد نقوی سے, راجہ ناصر سے, موسوی صاحب سے, اور جتنے یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان سب سے. میرا سوال ہے, آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہا کہ ان سے ووٹ لیے جا سکتے ہیں سیاست کے نام پہ. میرے پاس ایک ویڈیو اور بھی ہے, اسی طرح کا ایک مولوی ہے, اس نے بھی اسی چیز کے اوپر کہ شیعہ سے ووٹ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا, اور اس نے جو مثالیں دی ہیں وہ میں آپ کو دکھا ہی نہیں سکتا, میں آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتا. کیا ہماری یہ اوقات ہے؟ کیا حکومت پاکستان نے اور آئین پاکستان نے اہل تشیع کو, شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا؟ جس کے پیسے پہ اس جیسے ملا پلتے ہیں, کیا اس ملک نے شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا؟ وہ جو مکہ اور مدینہ کے اندر امریکیوں اور صہیونیوں کو لا کے رکھ رہے ہیں, جن کے بارے میں واضح حکم ہے کہ اس سرزمین کے اندر, اس سرزمین میں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا, کیا انہوں نے شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا داخلہ بند کر دیا؟ مجھے وہ فوراً دکھائیے جہاں پہ بھی مسلم کنٹریز ہیں, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, کسی ایک جگہ کے اوپر بھی اس بات کے بارے میں کہا گیا ہو کہ شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ غیر مسلم ہے. اور یہ ہوتا کون ہے؟ اس سے پوچھا کس نے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا ان کے لیے دعائیں مغفرت کر, ابے ہمیں تمہاری دعائیں مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہیں کس نے کہا کہ تم جیسوں کی دعائیں مغفرت ہمیں چاہیے؟ وکٹم ہم ہیں. جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے آغاز شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ ہوتا. وکٹم وہ اہل سنت ہیں جو اولیاء اللہ کو تسلیم کرتے ہیں, جن کے لیے لاہور کے داتا گنج بخش سے لے کے جتنے مزارات ہیں ان کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی بم دھماکے ہوئے, ان پر بم دھماکے ہوئے, جن کو قتل کیا گیا, وہ ہیں وکٹمز اس دہشت گردی کے, اس سوچ کے. اس سوچ کا علاج کب ہوگا؟ اس سوچ اور اس جیسے ملاؤں کی, جیسا یہ بول رہا ہے, اس خرافات کا علاج کب ہوگا؟ کیا یہ صہیونی سازش نہیں ہے؟ کیا یہ وہ جو انڈیا کا میجر کا ایک پلان آیا تھا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی, چند ملاؤں کو خریدو, ان کو دبئی بلاؤ اور ان کو ڈالر ان کے منہ پہ مارو, اور ان سے کہو تم شیعوں کے خلاف بولو, ان سے کہو تم اہل سنت کے خلاف بولو. کیا یہ اسی طرح کا بکا ہوا لہجہ اور بکی ہوئی زبان نہیں ہے؟ ان کی زبان کب بند ہوگی؟ ان جیسوں کے خلاف کاروائی کب ہوگی؟ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر صحیح معنوں پہ عمل کب ہوگا؟ گھروں میں مجالس کرانے والوں کے خلاف 16 ایم پی او کے مقدمات درج کر کے شیڈول 4 میں ڈالنے والوں, ان جیسوں کے خلاف شیڈول 4 کیا خاموش رہتا؟ کیا اس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں؟ ہر واقعے کے اوپر یہ اس طرح کی اپنی ایک نہ ایک ویڈیو جاری کرتا. اس کو بولنے کی آزادی کیوں ہے؟ اس کو یہ تکفیریت پھیلانے کی آزادی کیوں ہے؟ آج محافل میلاد میں برادران اہل سنت جو حقیقی اہل سنت ہیں, ان کی محافل کے اندر قصائد پڑھے جاتے ہیں, محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. آج اہل سنت کے علماء ان تمام موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں جو پہلے صرف تشیع کا خاصہ تھا, اور دلائل دے رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, نظریاتی طور پہ قریب آ رہے ہیں. ہم حق کی تلاش کرتے کرتے حق کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس جیسے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا امن و امان برباد ہو, یہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو.
نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدر ادارے اپنا کردار ادا کریں، وہ آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں جو ان کو آئین اور قانون نے فراہم کر رکھی ہے۔ میں بحیثیت شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، پاکستانی شیعہ، جو کسی غیر ملک کے ملا کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کرتا، جس کے ائمہ صرف 12 ہی ہیں، جن کے اولی الامر اور ولی الامر صرف وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے ولی الامر اور امام قرار دیا، جو کسی کی تقلید میں نہیں ہے کہ اس کے فتوے کے اوپر کہیں بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ بھی کرنے پر چل پڑیں گے۔ ہم ان میں سے ہیں جو اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں۔ میں اپنے جیسے تمام لوگوں کی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں، حکومت وقت سے بھی اور تمام مقتدر اداروں سے بھی، اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں یہ دھمکی نہیں دے رہا کہ اگر نہ کی گئی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، قطعاً ایسی کوئی دھمکی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس کے عزادار ہیں، ہم جس کے پیروکار ہیں، اس نے تلوار پر خون سے فتح حاصل کی ہے، وہ جس کی آمد کی آج شب ہے، سلطان کربلا، خطرناک حد تک رحیم اور کریم میرا حسین مولا، ہم اس کے پیروکار ہیں، لیکن مطالبہ کریں گے، حجت تمام کریں گے اور انتظار کریں گے، دیکھیں گے کیا کرتے ہیں آپ۔ کسی بھی قوم میں احساس محرومی پیدا ہونا یہ وطن عزیز کے لیے نقصان دہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سندھ میں ہندو برادری کے دیوالی کے تہوار میں جا کے ان کے بھگوان کی آرتی اتار سکتا ہے؟ کیا کبھی کسی مجلس اعضاء میں آ کر اس نے عزادار امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا؟ میاں صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بڑا ڈھول پیٹتے ہیں جمہوریت کا، کیا ان میں سے کبھی کوئی آیا کسی مجلس اعضاء کے ممبر پہ عاشور کے دن ہی کبھی کسی جلوس میں آ کے چند قدم ہی چلاؤ یہ بتانے کے لیے کہ حسین صرف تم لوگوں کا نہیں ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈالے گریا کو نہ ہو، ہمارا بھی ہے، ہم بھی رسول اللہ کے نواسے کے پرسہ دار ہیں؟ کبھی آئے؟ جناب خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، کیا یہ زحمت آپ نے کبھی کی؟ ہندوؤں کی دیوالی میں جا کے گھنٹیاں بجا کے ان کے بھگوان کی آرتی اتاری جا سکتی ہے، ہولی کھیلی جا سکتی ہے، حسین کی جلوس اعضاء میں کیوں نہیں آیا جا سکتا؟ سوچئے گا اس بات پہ۔ میں نے ہمیشہ مطالبہ کیا، میں آج پھر مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لائیو گفتگو کے دوران کر رہا ہوں۔ جب تک میرے اس ملک میں وہ مدارس جو بیرونی فنڈز پہ چلتے ہیں، چاہے وہ ایرانی فنڈز پہ چلتے ہوں، خمس کے نام کے پیسوں پہ، زکوٰۃ کے نام پہ پیسوں پہ، چاہے وہ سعودی فنڈز پہ پلتے ہوں یا چلتے ہوں، جب تک اس پیسے کا تدارک نہیں کیا جائے گا اس ملک میں امن نہیں آ سکتا، اس ملک میں رواداری اس طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ جس ملک کے پیسے یہاں استعمال ہوتے ہیں اس کے مفادات کو وہ لوگ عزیز رکھتے ہیں جو اس پیسے پہ پلتے ہیں۔ میرے وطن کا پیسہ یہاں سے باہر جاتا،
میرے وطن کا پیسہ، آپ کا پیسہ، ہمارا پیسہ، میرا پیسہ خمس کے نام کے اوپر مرج تقلید کو بھیج دیا جاتا، زکات کے پیسے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کیا یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے؟ بہت عرصہ قبل میں نے یہ مطالبہ کیا تھا، میں آج پھر وہی مطالبہ کر رہا ہوں حکومت وقت سے کہ ایک محکمہ خمس کے نام سے بنایا جائے. کیونکہ سب جانتے ہیں، مسلمانوں کا ہر مسلک کا ہر مکتبہ فکر جانتا ہے کہ جو سادات عظام ہیں ان کے لیے صدقہ اور زکات حرام ہے، وہ نہیں استعمال کر سکتے. تو پاکستان سے خمس باہر چلا جاتا، مراج تقلید کے پاس چلا جاتا، عراق چلا گیا، ایران چلا گیا، جو جس کا مرجع جہاں بیٹھا وہاں چلا جاتا. اور پھر وہ وہی پیسہ یہ کہہ کے کہ یہ فلاں مرج تقلید صاحب نے یہ فلاں ہسپتال بنا دیا ہے، یہ فلاں سکول بنا دیا ہے، یہ ڈسپینسری بنا دی ہے، یہ لائبریری بنا دی ہے. وہ پیسہ پاکستان میں رہنا چاہیے. محکمہ خمس پہ اس وقت کی ضرورت ہے. اس منی لانڈرنگ کو خدا کا نام ہے روکیے. خمس کا وہ پیسہ یہاں ہونا چاہیے. اس پیسے سے سادات کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، پاکستانی سادات کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، حکومت کو کرنی چاہیے. وہ لوگ اس محکمے میں صاحبان عہدہ ہونے چاہیے جن کا بیرونی کسی ملک کے ملا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. وہ سادات جو آج اس خمس کے لیے اپنی مجبوری کے تحت ان ملاؤں کے دروازے پہ جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے جاؤ اپنے علاقے کے فلاں فلاں بندے سے لکھوا کے لاؤ کہ کیا تم سید ہو یا نہیں ہو، اور پھر یہ لکھوا کے لاؤ کیا تم شیعہ ہو کہ یا نہیں ہو، اور پھر یہ لکھوا کے لاؤ کہ تم کس کے مقلد ہو، پھر تمہیں خمس کے پیسے دیں گے. اس کا ستیہ پات کیوں نہیں کرتے؟ بند کیجئے اس سلسلے کو. جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب، جناب آرمی چیف صاحب، جناب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، یہ بیرون ملک سے آنے والے پیسے کو خدارا روکیے. ہمارے ملک کا پیسہ یہاں سے جاتا ہے اور پھر وہی واپس پلٹ کے آتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ یہ پیسہ اکٹھا کر کے اس ملک کے عوام کے اوپر خرچ کرتے تو اس ملک کے عوام جو ہیں وہ آپ کے شکر گزار ہوتے، اس ملک کے بارے میں سوچتے. لیکن یہی پیسہ جب وہاں سے پلٹ کے آتا ہے تو ان کی ہمدردیاں اور ان کی ساری محبتیں ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں. یہ غیر ملکی فنڈز بند ہونے چاہیے. یہ مدارس کو جو فنڈز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. جس کو خواہش ہے کہ وہ کسی مدرسے کا انتظام سنبھالے، جس کو خواہش ہے، جو ملک چاہتا ہے کہ امداد کرے دینی تعلیم کے لیے، وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، حکومت کے اکاؤنٹ میں. اور پھر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طریقے کے ساتھ اور ریکارڈ وہ پیسہ جو ہے وہ مدارس کو دے. نہ کہ یہ کہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس کے اندر آ جائے اور کروڑوں روپے کا ان سے حساب لینے والا کوئی نہ ہو. جب تک ایسا نہیں کریں گے یہ تکفیریت ختم نہیں ہوگی، یہ نفرت ختم نہیں ہوگی. جو جس کا کھاتا اسی کے گن گاتا. اپنے وطن سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وطن کی حکومت وہ اقدامات کرے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو یہ احساس ہو کہ میری حکومت کو میری پرواہ ہے. اور اس جیسے جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس جیسوں کی زبان بند کرنا بہت ضروری ہے. یہ اشتعال انگیز گفتگو بند ہونی بہت ضروری ہے. بند ہو چکی تھی، یہ آج پھر شروع ہو گئے. روکیے اس کو. ہمیں اپنا وطن بڑا عزیز ہے، اس وطن کی مٹی ہمیں بڑی عزیز ہے، یہ ہماری شناخت ہے. مجھ جیسا جو اس ملک میں پیدا ہوا اور اسی ملک کی مٹی میں دفن ہونا چاہتا،
جو اپنے وطن میں زندہ رہا اور اپنے وطن میں ہی مرنا چاہتا ہے، اس کو یہ وطن بڑا پیارا. مجھ جیسا بندہ اور مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے مولا حسین نے یہ فرمایا کہ وطن معافی چاہتا ہوں، وطن کی محبت ایمان ہے. ہم مولا حسین کے پیروکار ہیں، ہم کسی ملا کے پیروکار نہیں ہیں. خدا را اس بات کو سمجھیے. دیکھتے ہیں یہ سیاسی ملا جو اسمبلی کی سیٹوں کے لیے اور پیسوں کے لیے اور مفادات کے لیے حکومتی ایوانوں میں چکر لگاتے ہیں، چاہے وہ ساجد نقوی ہو، چاہے وہ راجہ ناصر ہو، چاہے وہ قائد ملت جعفریہ موسوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ایسا ہو. دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا، کتنی آواز اٹھاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حافظ کاظم اینڈ کمپنی جو ساجد نقوی کے پیراسائٹس ہیں وہ اس کے خلاف کتنے مقدمات درج کرواتے ہیں، کہاں درج کرواتے ہیں. میں بھی دیکھوں گا کہ جیسے ایک مرتبہ پہلے آصف جلالی کے خلاف لاہور کے سمنا آباد تھانے کے سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم مقدمہ درج کروائیں گے. جب انہوں نے دیکھا، جان لیا کہ اس کے خلاف اب مقدمہ درج ہو جائے گا، مولائی اس مقام تک پہنچ گئے تو ہائی جیک کر لیا. اور آج اس کے بارے میں کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، پتہ لگ نہیں جائے گا کہ سیاست کیا ہے، دین کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مولا امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرج و شریف تمام مولائیوں کو، تمام ماتمیوں کو، تمام زنجیر زن عزاداروں کو اپنی پناہ میں رکھیں. اس حادثاتی دور میں ہر مومن مولائی کا، زنجیر زن ماتمی عزادار کا جان مال عزت اور آبرو مولا اپنی پناہ میں رکھیں. اور کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، اللہم کل ولی کل فرج. ذاکر معظم گلگتی آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی سوال کیا اور پھر اس کی ویڈیو کاٹ کے آپ نے اپنے حساب سے شیئر کر دی. میری اس پوری گفتگو میں گالی کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں گالی گلوچ شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا شیوا نہیں ہے. کہاں ہے گالی؟ کون سی گالی دی ہے میں نے؟ ذرا بتائیے گا مجھے. کیا ان ملاؤں کو، ان سیاسی ملاؤں سے سوال کرنا یہ گالی ہے؟ کس چیز کے لیڈر ہیں آپ کے؟ وہ جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری قتل ہوئی تھی، شہید کر دی گئی تھی، اور ان کے لواحقین بعد میں ان کی ویڈیوز آتی رہیں کہ یہ فلاں فلاں جو لیڈر بن کے آیا تھا یہاں پہ وہ ہمارے جنازے بیچ کے چلا گیا، کچھ نہیں ہوا. کیا ان سے حساب نہیں لینا چاہیے؟ ان سے سوال نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہ کیا جائے؟ یہ گالی دینا ہے؟ تکفیریوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ گالی دینا ہے؟ جس کے اوپر آپ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے آ کے یہاں پہ آپ تعلیمات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے؟ کون سا بیان جاری فرمایا آپ نے؟ جن ملاؤں کی آپ حمایت فرما رہے ہیں انہوں نے کون سا ایسا بیان جاری فرمایا؟ آپ کو ہر وہ بات گالی لگتی ہے جو آپ کے ملاؤں کے خلاف ہوتی ہے، ان ملاؤں کے خلاف ہوتی ہے جن کے بارے میں ببانگ دوہل ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ بیرونی فنڈز پہ پلنے والے ہیں، ان کا پاکستان سے محبت کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. ان کے لیے اس کے مفاد عزیز ہے جس کے فنڈز پہ یہ پلتے ہیں. کیا میں غلط کہتا ہوں؟ جہاں سے پیسہ آتا ہے کیا یہ اس کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتے؟
ہے ہمت میری بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اس ملک کا بانی، میرے وطن کا بانی، اس کی سالگرہ پر کتنے سیمینار کرتے ہیں یہ اہل تقلید والجماعت؟ ذرا بتائیے گا مجھے، کتنے جلوس نکالتے ہیں سڑکوں کے اوپر؟ لیکن خمینی کے پیدا ہونے کے جنم دن کے اوپر پورے شہروں میں پوسٹرز لگ جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں نے اپنا مقدمہ حکومت وقت اور مقتدر اداروں کے سامنے رکھ دیا، جو کرنا انہوں نے کرنا۔ ہمارے مولا کا ہم میں حکم ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں بالخصوص ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہم اپنا سینہ کوٹتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ ہم تلوار اٹھاتے ہیں تو اپنے سر پہ مارتے ہیں، ہم زنجیر اٹھاتے ہیں تو اپنی پشت پہ مارتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مولا کے پابند ہیں۔ لیکن آپ کو آئین نے اور قانون نے اختیار دیا ہے، آپ کی آئینی اور قانونی کے ساتھ ساتھ شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ اس جیسا شخص جو تکفیر پھیلا رہا ہے، جو نفرت پھیلا رہا ہے، جو ببانگ دول منہ پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔